بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نمرود کے مشہور طلسمات۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ روحانیت سے مناسبت یا تعلق پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی ان کا نام لے کر مقرر طریقے سے التجا فریاد کی جاتی ہے، یا مخصوص صورتیں ترتیب دے کر مخصوص کلام پڑھا جاتا ہے۔ دو طریقوں پر سحر پایا جاتا ہے، اول طریقہ کلدانیوں کا ہے اور دوسرا طریقہ اہل بابل کا ہے۔ دوسرے طریقے کا آغاز ہاروت ماروت سے ہوا ہے۔ معتبر تاریخوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کلدانی سحر کے بڑے ماہر ہوتے تھے، اور نمرود کے زمانے میں علماء بابل نے 6 طلسم ایسے تیار کیے تھے جو عقل و فہم سے باہر تھے۔ نمبر 1، کلدانیوں نے تانبے کی بطخ بنائی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی چور یا جاسوس شہر کی 4 دیواری میں داخل ہوتا تھا تو یہ بطخ خود بولنے لگتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی جاسوس یا چور داخل ہوا ہے، اور لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے تھے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ نمبر 2، ایک عجیب نکارہ تیار کیا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی شخص کا مال یا رقم یا اور کوئی شے گم ہو جاتی تھی تو وہ شخص نکارہ بجاتا تھا تو اس سے آواز آتی تھی کہ تمہاری گم شدہ شے فلاں جگہ یا فلاں کے پاس ہے۔ نمبر 3، ایک ایسا حوض ترتیب دیا تھا کہ کسی جشن کے موقع پر لوگ اس کے کنارے جمع ہو جاتے تھے اور مختلف قسم کے شربت اس میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی وہی ان کا مطلوبہ شربت اس شخص کو مل جاتا تھا۔ نمبر 4، ایک ایسا آئینہ تیار کیا تھا جو غائب کا حال بتاتا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نمبر 5، ایک ایسا تالاب بنایا تھا کہ جس سے مختلف قسم کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مثلا کسی ایک چیز کے 2 شخص دعوے دار ہیں کہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، تو ان دونوں کو تالاب میں اتارا جاتا تھا۔ جو حق ہوتا تھا تو تالاب کا پانی ناو تک آتا تھا، جو غلط ہوتا تھا تو وہ شخص اس تالاب میں غرق ہو جاتا تھا۔ نمبر 6، ایک ایسا درخت نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا تھا جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ یہ سب طلسمات نمرود کے دارالسلطنت شہر بابل میں موجود تھے۔ فن سحر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سحر کلدانی بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں سخت سے سخت محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس علم کا عامل اپنے علمی کمالات سے وہ کمالات اور امور خوراک و عادات لوگوں کو دکھاتا ہے جن کو عقل و فہم بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس جادو میں تمام ارواح کی تذکیر ہوتی ہے۔ جس مریض کو طبیب مہینوں کے علاج سے صحت یاب نہیں کر پاتا، اس جادو کا جاننے والا لمحوں میں تندرست کر سکتا ہے۔ اس قسم کا سحر بلا شبہ کفر ہے۔ اس سحر کی 15 شرطیں ہیں، جن میں چند شرطیں یہ ہیں۔ روحانیت کو عقب کی تسخیر میں سب سے پہلا طریقہ و عمل تسخیر قمر کا ہے، اور تسخیر قمر کی دعوت میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ کفریہ ہے، اس لیے اس کا بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اصول اسلام کے خلاف اور توحید کے منافی ہے۔ اہل بابل ہاروت ماروت کی تعلیم کے مطابق تسخیر روحانیت الویہ، سفلیہ اور جسمانیہ وغیرہ کرتے تھے، اور اہل یونان تسخیر روحانیات الویہ پر اکتفا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روحانیت الویہ کی تسخیر کے بعد روحانیت سفلیہ کی تسخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں بھی سحر اہل بابل کا رواج تھا۔
متقدمین ہندوستانی روحانیت پر زور دیا کرتے تھے۔ سحر کی دوسری قسم جن و شیاطین کو تسخیر کرنے کی ہے، یہ پہلی قسم سے سہل اور آسان ہے۔ ہندوستان میں سحر کی یہ دوسری قسم بکثرت رائج ہے۔ اس دوسری قسم کے سحر میں بھوانی ہنومان، کالی، بھیرو، لونا چماری اور مختلف دیوی دیوتاؤں کی دہائیاں دے کر، ان کے جائے وقوع پر خوشبو جلا کر، دھونی دے کر، بھینٹ چڑھا کر کام لیا جاتا تھا اور لیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری قسم سحر بھی حرام و کفر ہے۔ تیسری قسم سحر کی تسخیر ارواح خبیثہ ہے۔ اس میں کسی قوی ہیکل قبیل جیسا شخص کی روح کا کلام شیاطین پڑھ کر تسخیر کرتے ہیں اور اپنے تابع کر لیتے ہیں اور ان سے مثل نوکر کام لیتے ہیں۔ اس قسم کے سحر میں اکثر عام طور سے ارواح خبیثہ سے ہی کام لیا جاتا ہے، اس لیے شرعاً یہ بھی ممنوع و حرام ہے۔ چوتھی قسم سحر کی یہ ہے کہ اس قسم میں معمول کی قوت و وہمہ کو بعض ارواح خبیثہ یا جنات کے ذریعے خراب کر دی جاتی ہے، یعنی معمول کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، اگر آتی ہے تو وہ ہولناک صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اس قسم کے سحر سے بنائے ہوئے سانپ چھوڑے تھے۔ اسی قسم کے جادو کو سامری جادو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فرعون کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ اس قسم میں ارواح خبیثہ سے مدد لی جاتی ہے اور شیطان کے ناموں کی دہائی دی جاتی ہے اور حد سے زیادہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے، یہ بھی کفر ہے۔ پانچویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس میں عجیب و غریب نظارے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں